اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت کے حوالے سے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جیل میں کچھ ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہو رہا، اور مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے کہ ان کو ان کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، ان سے محروم نہ کیا جائے۔ بنیادی طور پہ دیکھیے، اقوام متحدہ جو ادارہ ہے، اس کے بارے میں ایک بات میں گزارش کر دوں کہ یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان اقوام متحدہ کے مختلف اداروں میں، یہ لوگ یا تو کیریئر ڈپلومیٹس ہوں، یا یہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوں، یا یہ ٹیکنیکل اپوائنٹیز ہوں، ہوتے یہ عام طور پہ بیوروکریٹ ہی ہیں۔ اور بیوروکریٹ جو ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ نوکری کرنے والا ایک آدمی ہے، اس نے کچھ کنڈیشنز پوری کرنی ہوتی ہیں، ٹک 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 ٹک، فلاں جگہ یہ ہوا، یہ بیان جاری کر دیا، فلاں جگہ یہ ہوا تو یہ کہنا ہے، فلاں جگہ یہ ہوا تو یہ، یعنی سن لیا۔ فلاں جگہ یہ ہوا سے مراد یہ ہے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ پبلش ہو گیا، اس کے اوپر یہ اپنا ایک بس کو گھی ماری، ایک بیان جاری کیا، اور اس کے بعد لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ تو اگر تو ان کو جہاں اس پر تو خیر آتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ان کی تشویش ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو 2 سال سے زیادہ غزہ میں ہوا ہے، وہاں پہ جس طرح فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے، پوری دنیا نے وہ دیکھا ہے۔ اس وقت انسانی حقوق کے یہ جو بیوروکریٹس تھے، یہ کہاں تھے؟ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ بیانات ہی ہیں۔ تو ہمیں تو تشویش اس بات پہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کونسل ہے، ان کی جو تشویش ہے، ان کی تشویش پر ہمیں یہ تشویش ہے کہ باقی دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ ان کی نظر سے کیوں نہیں گزرتے، اور اگر گزرتے ہیں تو پھر بیانات سے بڑھ کے آگے بڑھ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اس بات پہ بھی تو تشویش کا اظہار ہونا چاہیے۔ بھارت میں آج بھی مودی راج ہے، اور اس مودی راج کے میں جو پوری اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جو کچھ سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ اقوام متحدہ کے سامنے نہیں ہو رہا؟ وہ دیکھ نہیں رہے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جہاں دنیا میں یہ واقعات ہو رہے ہوں، اس پر جب آپ یعنی ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں کسی ملک کے یہ کہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو انہوں نے اپنا جس طرح سرکاری ملازم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک چیک لگانا ہوتا ہے، اپنی ایک ذمہ داری، رسمی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے، یا تو یہ وہ ہے، اور یا پھر یہ کوئی اور کسی طرح کا دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ انسانی حقوق کا بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جائیے خان صاحب کی زندگی اور صحت کے معاملات کے بارے میں، جس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خود خان صاحب جب جیل سے باہر تھے، انہیں obsession تھا زندگی اور موت کے ساتھ، اور وہ بار بار ہر روز تقریباً ایک ہی بات کی دہرائے چلے جاتے تھے کہ مجھے قتل کیا تو یہ ہوگا، مجھے قتل کیا تو یہ ہوگا، مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش ہے، مجھ پر یہ فلاں 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 فلاں، ان کو یہ obsession تھا۔ جب سے جیل میں گئے ہیں، ان کی پارٹی کو یہ obsession ہے۔ 36 دفعہ یہ افواہیں پھیل چکی ہیں کہ ان کو کچھ خدا نخواستہ ہو گیا ہے، یا ان کی صحت، 36 دفعہ۔ حال ہی میں جو ابھی افغان میڈیا اور بھارتی میڈیا، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ اس کی تو جان کو ہی شاید کوئی خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور بلوے کرانے کے لیے مطلب انہوں نے انڈین میڈیا، افغان میڈیا، انہوں نے مطلب ہے کہ ختم ہی کرا دی تھی بات۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ ان سے ملنے گئی، اور باہر آ کے انہوں نے میڈیا ٹاک مختصر کی، اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ خان صاحب کی صحت تو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بلکہ غصے میں ہے، یعنی انرجی بھی اپنی جگہ قائم ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ہمشیرہ نے کہا، انہی ہمشیرہ نے کہا جنہوں نے بعد میں سخت ترین بیان بانی پی ٹی آئی کا جاری بھی کروا دیا۔ یعنی خان صاحب کی یہ وہ ہمشیرہ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ بھی الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ سمجھوتا کر کے آئی ہیں اور غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آپ یہ الزام ان پہ تو نہیں لگا سکتے۔ اگر سمجھوتا ہوتا تو پھر وہ بیان جاری نہ ہوتا جو کہ ہوا، انتہائی سخت فیلڈ مارشل کے خلاف۔ تو اب وہ ہمشیرہ جو موجودہ نظام کے فیلڈ مارشل کے سب کے خلاف ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور وہ یعنی اب ان تمام افواہوں کے بعد تو جہاں تک حکومت ہے، جہاں تک ان کے وزیر وہ صفائی دے دے کے تھک چکے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ یہی دہرائے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام ہے، بہترین ورزش کا انتظام ہے، انہیں گھومنے پھرنے کی اندر کچھ کمروں میں ایک آزادی اس طرح کی ملی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے بعض لیڈر جو ہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ سرکار پر اعتماد ہی نہیں ہے، لہٰذا خان صاحب کو جو کھانا ہے وہ ان کا اپنا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کھانے پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس میں کہیں کچھ ملا نہ دیا گیا ہو، تو کھانا بھی ان کا یعنی وہ دیا جاتا ہے جو خان صاحب کی تسلی اور ان کی پارٹی اور ان کے اہل خانہ کی تسلی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ بہت حیرت انگیز کہنا چاہیے اس کو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، انسانی حقوق کی جو کونسل ہے،
وہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے. غالباً انہوں نے افغان میڈیا بہت وہ فالو کرتے ہیں یا وہ بھارتی میڈیا بہت فالو کرتے ہیں, ورنہ وہ اس طرح کی تشویش کا اظہار نہ کرتے. ان کے علم میں ہوتا, اور وہ خان صاحب کی اپنی ہمشیرہ کے بیان کو سن لیتے, تو ان کے علم میں ہوتا کہ ان کی صحت وغیرہ بالکل ٹھیک ہے, ان کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے. صرف سرکاری ڈاکٹرز نہیں بلکہ ان کے اپنے معالج یعنی شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز, وہ بھی ان کا گاہے بگاہے جا کے معائنہ کرتے رہتے ہیں, ان کا چیک اپ ہوتا رہتا ہے. سرکاری ڈاکٹرز بھی چیک اپ ان کا کرتے رہتے ہیں. تو خان صاحب اگر سب سے زیادہ کہیں محفوظ ہیں تو وہ اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ اس وقت جیل میں, یعنی یہاں پہ تو کوئی بیرونی دشمن یا کوئی اور تیسرا فریق یا کوئی فساد کرنے والا ان پر حملہ بھی نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری حکومت کی ہے اور ریاست کی ہے جہاں خان صاحب بند ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ افواہیں اٹھتی ہیں, افواہوں کے بعد ایک رد عمل آتا ہے. وہ رد عمل جو ہے وہ بیرونی دنیا کی طرف سے جب بھی آئے گا, خاص طور پہ مغرب سے جب بھی آئے گا, وہ خان صاحب کے حوالے سے آئے یا کسی اور سیاسی لیڈر کے حوالے سے آئے, یاد رکھیے گا کہ وہ جب بھی یہ مطالبہ کریں گے پاکستان میں کسی بھی قیدی کے صحت کے حوالے سے یا انسانی حقوق کے حوالے سے, تو ان کو اس سے محبت نہیں ہوتی. یہ دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ریاست پر, حکومت پر, تاکہ دباؤ ڈال کے وہ اپنے وہ مطالبات بنوائیں جو ادروائز نہیں مانے جا رہے. اس لیے پھر آپ دباؤ کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اور سیاسی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے شور مچا کر اصل کام نکلوا لیتے ہیں. اس کا نہ انسانی حقوق سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے, نہ ہی اس کا کوئی آئین کی بحالی سے تعلق ہے, نہ ہی اس کا کوئی آزادیوں سے تعلق ہے. یہ تمام وہ نعرے ہیں جو سامنے فریڈم, ڈیموکریسی, یہ سارے وہ نعرے ہیں جو دکھا دکھا کے اپنے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں, جیسے عراق میں حاصل کر لیے گئے, جیسے لیبیا میں حاصل کر لیے گئے, سیریا میں حاصل کر لیے گئے. ورنہ کہنے کو تو اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو بھی کہتا ہے کہ انسانی حقوق کی بڑی اور جمہوریت اور آزادی اور یہ سادہ نعرے تو وہ بھی لگاتا ہے. ایران پر حملے سے پہلے اس نے کیا کہا تھا ایرانی لوگوں کو کہ ہم تو آپ کو آزاد کرانے آ رہے ہیں. عراق کے لوگوں سے امریکی صدر نے اس وقت کیا کہا تھا جارج بش نے کہ ہم تو آپ کو آزاد کرانے آ رہے ہیں, جمہوریت دینے آ رہے ہیں, ہم تو آپ کو تحائف دینے آ رہے ہیں. یہ پرانا طریقہ ہے, صدیوں پرانا. اس سے پہلے جب سلطنتیں ہوا کرتی تھیں تو یہی مغرب کے لوگ افریقہ گئے تھے بائبل لے کر, اور کہا یہ تھا کہ ہم تو تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ پرتگال کے جو واسکو ڈی گاما تھا, یہ گوا کیا لینے گیا تھا حملہ کرنے سے پہلے؟ یہ ایک پادری کا روپ دھار کر گیا تھا اور وہاں کئی مہینے مقیم رہا اور یہ کہتا رہا کہ میں تو تبلیغ کے لیے آیا ہوں. اصل میں وہ پلان, یعنی ان کو دیکھ رہا تھا کہ جب میں نے اٹیک کرنا ہے تو کون کون سے, یعنی کون کون سی کمزوریاں ہیں جن کو میں نے ایکسپلائٹ کرنا, جو پھر اس نے کیا اور قبضہ کیا. تو انسانی حقوق اور مغرب کا جو دکھ درد ہے اس کی بڑی ایک تاریخ ہے, اور وہ اگر آپ ہلکی سی بھی نظر ڈال لیں تو پھر حال بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جتنی تشویش کے اظہار ہو رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق کسی انسانی حقوق سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق یا ٹریڈ سے ہوتا ہے یا کاروبار سے ہوتا ہے, منافع سے ہوتا ہے.